ذرا خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی ایک آیت کو 31 مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورۃ المرسلات میں ایک آیت کو 10 مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ رب العزت نے ہر 5 نمازوں سے پہلے آذان دینا ضروری قرار دیا، اور جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے وہی کنٹینٹ اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو پلیٹ فارمز شارٹ ویڈیوز بنا کر پیش کرتے ہیں، 3 سیکنڈ سے لے کر 30 سیکنڈ تک کے ویڈیوز ہوتے ہیں، انسان کے سامنے وہ لچکدار پیغام لائے جاتے ہیں جن سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سوشل میڈیا پر وہ کسی نہ کسی اینگل سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر ایک انسان سوشل میڈیا کے کسی نہ کسی پلیٹ فارم کو یوز کرتا ہے۔ ان ایپس کا انسان کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کا جو طریقہ ہے اسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کی ایک آیت کو 31 مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المرسلات میں ایک آیت کو 10 مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ بہت خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ القمر میں ایک آیت کو 4 بار ریپیٹ کیا ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، کہ تحقیقاً ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو کیوں اللہ رب العزت ان آیات کو بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اس سے مقصد ایک ہی ہے کہ جو بات بار بار کی جاتی ہے وہ انسان کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم پر نمازیں فرض کی گئی ہیں، لیکن نمازیں فرض کرنے کے بعد ہر ایک انسان پر یہ واجب آتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ انسان کسی ایک عمل کو بار بار نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے ہر 5 نمازوں سے پہلے آذان دینا ضروری قرار دیا، تاکہ آذان سے انسانوں کو آگاہی مل سکے، ان تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر وقت پر جو نماز ادا نہ کی جائے وہ نماز قضا کہلائے گی، اور اس نماز میں اور وقت پر نماز ادا کرنے میں اجر کا بہت بڑا فرق رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم اس اسٹریٹجی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بات کو جو بار بار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ کتنا اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور کتنا متاثر ہوتا ہے۔ یہی اسٹریٹجی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے یوں سمجھیے کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اس اسٹریٹجی کو استعمال کر کے لوگوں کے مائنڈ کو ٹریک کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون انسان کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، کہاں پر وہ کیا لائک کرتا ہے، کہاں پر کس چیز کو وہ سکپ کرتا ہے۔ وہ انسان پسند نہیں کرتا، اسے ریموو کیا جاتا ہے، اور جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے وہی کنٹینٹ اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جو پلیٹ فارمز شارٹ ویڈیوز بنا کر پیش کرتے ہیں جن میں 3 سیکنڈ سے لے کر 30 سیکنڈ تک کے ویڈیوز ہوتے ہیں، ان میں انسان کے سامنے وہ لچکدار پیغام لائے جاتے ہیں جن سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ ان پیغامات کو دیکھتا رہتا ہے، اور بالآخر اس کے ذہن میں 2-2.5 گھنٹے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ جو اس نے ایک مکمل پیغام سنا ہو۔ پہلے اگر وہ ایجوکیشنل ویڈیو دیکھ رہا ہے، 30 سیکنڈ کی ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے سے اس کا دماغ اور دل بہت خوش رہ سکتا ہے، لیکن وہیں 5-6 ریلز کو سکرال کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک میچ کی ویڈیو آئے گی، اس کے بعد بزنس کی ویڈیو آئے گی، اس کے بعد کسی اور ٹاپک پر نیوز پر کوئی ویڈیو آئے گی۔ تو
ان ویڈیوز کے مسلسل آنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں 1-1.5 گھنٹے میں لاکھوں کروڑوں ٹاپکس آ جاتے ہیں، جن میں سے اسے ایک بھی ٹاپک یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کریم کی یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جن میں ایک وسیع پیغام ہے، جس طرح سے سورۃ القمر کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ تحقیقاً ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ آیت تو چھوٹی ہے لیکن اس آیت میں پورے قرآن کی طرف دعوت ہے کہ آئیے آپ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اس سے فہم حاصل کیجیے، اور قرآن کریم میں ہر ایک چیز کا حل ہے۔ تو جس طرح سے یہ چھوٹی سی آیت ہمیں ایک اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، اسی طرح سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جس چیز میں، جس ٹاپک میں سوشل میڈیا پر زیادہ انٹرسٹ دکھاتا ہے وہی کنٹینٹ اس کے سامنے بار بار پیش کیا جاتا ہے، اور جب یہ کنٹینٹ اس کے سامنے آتا ہے ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جو انسان سوشل میڈیا کو کنٹینیو یوز کر رہا ہے وہ کنٹینیو ان کے ایپ پر رہے اور وہ کنٹینیو سوشل میڈیا کو دیکھے، جس سے وہ لوگ کمائی کرتے ہیں، ایپس والے کمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا پر اپنا وقت استعمال کریں تو کم از کم وقت جو ہے وہ ریلز پر خرچ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کبھی کسی انسان کو کوئی کام کی چیز دیکھنی ہے تو لانگ ویڈیوز کو دیکھنے کی کوشش کریں، جہاں پر آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی، اس میں ایک انسان نے پوری بات سمجھائی ہوتی ہے اور اس بات کو سننے میں انسان کو ایفرٹس لگتے ہیں۔ جو کام مشکل ہے وہاں پر انسان کو ایفرٹس لگتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی جو چھوٹی چھوٹی کلپس آتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان بنا محنت لگائے، بغیر تھکے، بغیر ایفرٹس دیے وہ مسلسل ان ایپس پر ٹکا رہے اور وہ اپنا وقت ضائع کرے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا تدبیریں ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو ویڈیوز جن ایپس کا ہم استعمال کرتے ہیں وہاں پر جو ویڈیو ہمارے کام کا ہے، جس ٹاپک سے ہمیں انٹرسٹ ہے، جو لمبے ویڈیوز آتے ہیں، جو لانگ ویڈیوز ہیں، انہیں دیکھنے کی کوشش کریں، شارٹ ویڈیوز سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح سے ہر اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کو آن نہ رکھیں جو بار بار ہمارے سامنے ویڈیو آتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ ہمیں کوئی ویڈیو پسند آئے اور اس کی نوٹیفیکیشن ہم آن کر دیں، لیکن بار بار اس کی جب نوٹیفیکیشن آئے گی اس کے بعد اس چینل پر یا اس پیج پر کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے، شیئر کرنے والا وہاں پر کوئی بھی تھاٹ اپنا شیئر کر سکتا ہے، جس سے ہمارا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف ان ایپس کی نوٹیفیکیشن کو آن رکھنا ہے جو ہماری زندگی کے لیے مفید ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسری نوٹیفیکیشن کو ہمیں آن نہیں رکھنا ہے۔ ایک اہم چیز، انسان جہاں کہیں بھی فون کا یوز کرتا ہے، چاہے اپنے روم پہ ہو یا اپنے ریڈنگ روم میں ہو، تو وہاں پر کتابیں ضرور رکھیں، اور اس کتاب کو جب انسان دیکھے گا تو انسان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کتاب میں نے کس لیے رکھی ہوئی ہے، اس پر میں نے پیسے کیوں خرچ کیے ہوئے ہیں۔ کیا میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوشل میڈیا پر جو میں نے یوز کیا، اب میں یہ تھوڑا سا وقت 10-15 منٹ کیا بک کو نہیں دے سکتا ہوں، کیا میں ایک کتاب کو نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس طرح سے رفتہ رفتہ اپنے اندر یہ ریپیٹیشن بنانی ہوگی، ہیبٹ کریٹ کرنی ہوگی کہ ہم بکس کو پڑھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں سیکھیں، سنیں۔ ہاں، جہاں ضرورت ہے وہاں پر جو ہے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔